نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس ساتھی نے ایک اعتراض بھیجا ہے کہ ملحدین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر موجود ہے تو دنیا میں ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ ساتھیو، کل ہم نے درس میں پشتو زبان میں کلاس میں اس کو بھی حل بھی کیا ہے، وہ بھی آپ کو بھیج دیں گے، لیکن ابھی میں اردو زبان میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اصل مسئلہ ہے کہ جب ہم آپ کو الحاد پڑھائیں گے، آپ کو اس میں ایک باب آئے گا کہ ملحدین کی طرف سے کتنے اعتراضات ہوتے ہیں، کتنے قسم کی انواع اور اعتراضات ہیں۔ غالباً 6 قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا نمبر یہی ہے کہ وہ شریعت کی فہم کو نہیں سمجھتے، شریعت سے ناواقفیت کی بنا پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ملحدین کی کچھ کیٹیگریز ہے، کچھ درجات ہے، اس مناسبت سے ہم اس کو جواب دیں گے۔ اعتراض کرنا تخلیق کائنات کے مقصد سے لا علمی کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ کائنات کی تخلیق کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون اچھا کام کرتا ہے اور کون برا۔ دنیا دارالعدل نہیں ہے۔ ملحدین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا دارالعدل ہے، کہ اگر اللہ موجود ہے تو ظالموں کو سزا کیوں نہیں دیتا۔ نہیں، یہ دنیا دارالعدل نہیں ہے بلکہ دارالامتحان ہے، اور اس کا صفت یہی ہے کہ اس کا نتیجہ دنیا میں نہیں نکلتا۔ خدا نے انسان کو عقل و ارادہ کی صلاحیتیں دے کر اس دنیا کے دارالامتحان میں بھیجا ہے، اور آخرت میں اعمال کا حساب کتاب لے گا، اور اپنے علم و عدل کی روشنی میں جزا و سزا کی فیصلے کرے گا۔ اب اگر ایک کامل امتحان گاہ نہ ہوتی تو پھر ملحدین کی طرف سے تو سوال ہوتا۔ یہ دنیا کامل امتحان گاہ ہے۔ یہ اس اعتبار سے ہے کہ اگر نیکی کا ماحول ہوتا تو پھر تو فرشتوں کا ماحول ہوتا، وہاں گناہ کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، اور اگر بدی کا ماحول ہوتا تو شیطانوں کا ماحول ہوتا، وہاں نیکی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اگر صرف برائی تھی تو پھر بھی امتحان کامل نہ ہوتا، اگر صرف نیکی تھی تو پھر بھی امتحان کامل نہ ہوتا۔ ایک امتحان کامل یہی ہے کہ اس میں برائی اور نیکی دونوں موجود ہے۔ تو جہاں بیک وقت نیکی کا بھی ماحول ہو اور بدی کا بھی ہو، اس ماحول میں نیکی کا انتخاب کر کے اور بدی کو ترک کر کے فرمان برداری اختیار کرنا انسان کو اللہ تعالیٰ کا حقیقی انسان بن جاتا ہے۔ اچائی کی ماحول میں اچائی پھیلتی ہے اور برائی کی ماحول میں بدی پھیلتی ہے۔ بس دنیا اس اعتبار سے کامل امتحان گاہ ہے کہ انسان نیکی کا انتخاب کرے تو اس امتحان میں کامیاب رہے گا، اور اگر انسان بدی کا انتخاب کرے تو اس امتحان میں ناکام رہے گا۔ وضاحت ہم نے کر دی کہ دنیا ہر لحاظ سے کامل امتحان گاہ ہے۔ اس میں نیک اور بد، خیر و شر، موحدین و ملحدین کی موجودگی اس کی کامل امتحان گاہ ہونے کی ثبوت دیتے ہیں۔ یہاں ہر طرح کی سوچ، عمل اور رویوں کی آزادی ہے۔ جس طرح آپ کی نظریات ہو، آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ اور یہ اصول بھی ہے، دنیا میں جتنے بھی ہم مراکز میں امتحانات لیتے ہیں نا، تو پھر وہاں پر امتحان کے حال میں کسی کو سزا دیتا ہے؟ نہیں۔ سزا اور جزا کے لیے ایک وقت مقرر ہے، نتیجہ آئے گا تو آپ کا نتیجہ صفر ہوگا اگر آپ نے محنت نہیں کی ہے۔ پھر یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان کیوں لیتا ہے؟ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ کیا امتحان لینا بری بات ہے؟ دنیا کے تمام نظام تو امتحان کے قاعدوں کے تحت چل رہی ہے۔ اگر امتحان بری بات ہے تو پھر تمام مراکز، تمام یونیورسٹیوں سے امتحانات کو ختم کر دیا جائے نا۔ پھر دوسرا سوال آتا ہے اس میں، انسان بھی امتحان لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی امتحان لاتا ہے، اس میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں بالکل ہے۔ انسانی امتحان زیادہ علم کے لیے ہوتے ہیں، ابہام اور جہالت دور کرنے کے لیے انسان امتحان لیتا ہے کہ یار میں اس شخص سے امتحان لیتا ہوں، اس پر پورا اترتا ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا امتحان تعلیم کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ انسان پر آزمائش اللہ تعالیٰ لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایک کائنات بنائی ہے تو اس کے لیے ایک نظام بنایا ہے
اس کے اندر 3 مقدمات آتے ہیں. پہلا نمبر مقدمہ یہی ہے کہ دنیا دارالعدل نہیں ہے بلکہ دارالامتحان بنایا ہے. دارالعدل کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے. اس وقت تمام انسان اکٹھے ہوں گے. ہر کسی کو اپنا عمل نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ کہے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنے عمل نامے کو، کسی کو دکھانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس آزمائش کا سبب بہت ہے. اس میں ایک سبب یہی ہے. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان آزمائش کیوں لیتا ہے؟ تو اس کا ایک سبب یہی ہے کہ سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون برا ہے. اور ایمان بالغیب ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو پیدا کیا ہے، کیا اب ہم اللہ کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ تو یہاں پر غیب کا ایک نظام چل رہا ہے. تو پہلے نمبر پر یہ ہے کہ سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق کرنا ہے امتحان کے ذریعے. اور اسی طرح دوسرے نمبر پر مصائب اور مشکلات میں ثابت قدم وہی ہو سکتا ہے جو مومن ہو. منافق بھاگ جاتا ہے. اسی طرح بہت سے حکمت ہے. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن اور کافر کو اس میں فرق کر دیتا ہے امتحان کے ذریعے. یہ ہم نے تو تھوڑی سی مختصر وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا دارالعدل نہیں بنایا بلکہ امتحان. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر میں ظلم کی وجہ سے آپ لوگوں کو پکڑنا شروع کر دو تو کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے اگر میں پکڑنا چاہوں ظلم کی وجہ سے تو دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. تو ہم نے تھوڑی سی مختصر وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر اللہ موجود ہے تو دنیا میں ظلم کیوں ہو رہا ہے. تو اس کی وضاحت کر دی کہ اللہ نے دنیا دارالعدل نہیں بنایا کہ یہاں عدل کر دے بلکہ یہاں دارالامتحان بنایا ہے اور کامل امتحان گاہ بنایا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.